اچھی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اوس اور خزرج بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے گویا کہ اب نیکسٹ فیز شروع ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا۔ اب اقدام آپ کی طرف سے ہونا ہے، لہذا ہاتھ کھول دیے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر، مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا جرم اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو دفع نہ کرتا رہے بعض کے ذریعے بعض کو، یعنی حق کے ذریعے کافر جو قوت ہے، باطل قوت، اس کو ملیا میٹ نہ کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو پھر منہدم ہو چکے ہوتے تمام خانقاہیں، یعنی جو بھی عبادت گاہیں ہیں مختلف مذاہب کی، خانقاہیں اور پھر گرجے اور صلوتے، یہ صلوتے جو ہیں کنیسے جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے لیے ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ مسجدیں بھی کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جاتا اگر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اہل حق کے ذریعے باطل کی سرکوبی کرنے اور ان کو ملیا میٹ کرنے کا انتظام نہ کرتا رہتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر قوت چاہیے، تو تلوار ہی جو ہے وہ پھر اس سرکوبی کے لیے استعمال ہوتی ہے اہل باطل کی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ الفاظ بھی بہت قابل توجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے۔ یہ کون ہے اس کی مدد کرنے والے؟ جو اللہ کے دین کے اقامت اور اس کی غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ گویا اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی بادشاہت جو ہے اس کو بے دخل کیا جا چکا ہے، اب اس کو ریسٹور کرنا ہے، اللہ کی بادشاہت کا نظام جو ہے وہ دوبارہ لانا ہے۔ اس کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ ہے امتحانی معاملہ، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو تعبیر فرماتا ہے کہ یہ گویا میرے مددگار ہیں، یہ میرے دین کی نصرت کر رہے ہیں۔ تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ لازماً ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ کو کمزوری لاحق ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ قوی ہے، عزیز ہے، کل قوت کا مالک ہے اور سب پر غالب ہے اس کی حکومت۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، انہیں کچھ حیثیت اور اختیار مل جائے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے، منکرات سے منع کریں گے، برائیوں کا استئصال کریں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ ہجرت کی تمہید ہے کہ اب مسلمانوں کو اس معاشرے میں ایک ایسی پوزیشن حاصل ہو جائے گی جہاں وہ بتدریج اپنی مرضی کا، یعنی اللہ کی مرضی کا نظام جو ہے اس کو نافذ کر سکیں درجہ بدرجہ۔ تو اس کے لیے ہدایت دے دی کہ پھر نماز قائم کریں، نماز کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات جو ہیں انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اب مکی صورتوں کے جو عام مضامین ہیں وہ سابقہ قوموں کے حالات، ان کا بھی ایک خلاصہ یہاں پر آ گیا۔ اور اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے جھٹلایا گیا ہے، جھٹلا چکی ہیں آپ سے اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، ابراہیم کی قوم نے بھی، اگرچہ ذکر ہے یہاں پر لیکن اس کی تفصیل قرآن میں کہیں نہیں۔ ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کفار کو پہلے ڈھیل دی، ان کی رسی دراز کی، اور پھر میں نے انہیں پکڑا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے پورا موقع دیتا ہے۔
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی ہوئی پھر میری پھٹکار اور میرا وہ عذاب۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ وہاں کے لوگ ظالم تھے، شرک میں ملوث تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ گری پڑی ہے اپنی چھتوں کے اوپر، بالکل منہدم ہے، مسمار ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں ہیں اور کتنے ہی پختہ محل ہیں جو بالکل ویران بنے ہوئے ہیں، خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، یعنی عمارتیں ہیں باقی مکین نہیں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ تاکہ ان کے وہ دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، ان کو استعمال کرتے، ان سے فہم حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے۔ او آذان یسمعون بها، یا ان کے پاس وہ کان ہوتے کہ جن سے وہ سنتے، لیکن وہ سننا بھی عبرت کا سننا۔ فإنها لا تعمى الابصار، اس لیے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں میں ہیں۔ یہ والی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، وہ دل کی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ فیصلہ کن ہے، حق کو پہچاننے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ مفقود ہو گئی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی آپ سے جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آپ مطمئن رہیے اللہ تعالیٰ اپنا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تمہارے رب کے پاس، یعنی اس کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال اور اللہ کا وہ ایک دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی، جن کو میں نے ڈھیل دی۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور لیکن انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور اسی ظلم اور شرک پر وہ برقرار رہیں۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، تو پھر میں نے ان کو پکڑا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پھر پلٹنا بھی ہے، بالآخر بھی میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کے لیے ہوں خبردار کر دینے والا کھلا کھلا۔ یا ایھا الناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے آپ نذیر بن کر آئے ہیں، نذیر اور بشیر رسول بن کر آئے ہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل بھی کریں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت باعزت رزق ہے اللہ کی جانب سے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری آیات کو ہرانے کے لیے، یعنی ان میں مین میخ نکال کر کوئی نکتہ چینی کرتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں اس پر تنقید کرنے کی۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو یا کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ اپنی بات پیش کرنے لگتے ہیں یا اپنا خیال باندھتے ہیں، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کے اندر ملا دیتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے اس میں، ان کی اس بات کے اندر یا ان کے اس خیال کے اندر۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے شیطان کی شامل کی ہوئی چیزوں کو۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر وہ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات، اپنی جو بھی آیات بینات ہیں انہیں محکم فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مقامات میں سے ہے اور اس کے دو انداز سے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ وہ تشریح جو ذرا زیادہ عام فہم بھی ہے اور اگلی آیات سے زیادہ جڑتی ہے، میں اس وقت صرف وہی کروں گا کہ نبی جب بھی دعوت دیتے ہیں قوم کو اور اس میں اپنی بات بھی ہوتی ہے، اللہ کا کلام بھی پیش کرتے ہیں، تو اس پر پھر شیطان اور شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ ان میں مین میخ نکالتے ہیں، اس میں طرح طرح سے جو ہے وہ شک پیدا کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو ورغلانے کے لیے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب حلال حرام کی بحث آئی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ خوب ہے یہ دین کہ اللہ تعالیٰ جس جانور کو مارے اس کو تو تم نے حرام کر دیا، اور جس کو تم خود مارو، خود ذبح کرو، وہ تمہارے لیے حلال۔
اب اس قسم کے جو ہیں وہ